عبارت پڑھی تاجدار گولڑا کی، بار بار پڑھتا ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیوں پڑھ رہا ہے. ایک فریق کی طرف سے دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی تمہارے بڑے نے کہا ہے علی سبیل ندرت خطا ہو سکتی ہے، اور پھر مثال دی ہے 1000 سے 5 مستثنا کر لو. تو یہ اب اس پر پورے زور سے چڑھائی کرتا ہے کہ میں نے کہا آپ کی ماں نے غلطی کی، دیکھو آپ پر چہرہ بگڑ رہا ہے آپ کا، یہ گستاخی سمجھ رہے ہو، سمجھ بس بس بات ختم. اب اس کو اتنا تمیز نہیں کہ کلام کے معنی ہمیشہ متعین کرنے کے لیے مختلف قرائن ہوتے ہیں، قرائن. ثالث نے خود کہا، مناظرے کے ثالث نے خود کہا کہ عوام فیصلہ کریں. تو ہم عوام میں سے ثالث صاحب کے متعلق گزارش ہے کہ ثالث ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں، تو وہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی ثالث بنانے کا کیا مقصد؟ کاش کے نہ مناظرہ ہوتا اور نہ ہی ایسے گم سم ثالث کو ثالث بنایا جاتا. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اولو العزم پیغمبر، ان کے مقابلے میں کسی اور کا کیا تذکرہ؟ ماتریدیہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ زلات جن کو لغزشیں بولا جاتا ہے، خطایا جن کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے، یا خطا غیر اجتہادی لیکن جس میں ارادہ داخل نہیں ہوتا، جس طرح کہ وضو کر رہا ہے بندہ، ہوش قائم ہے، روزہ ذہن میں ہے، کوئی نشان نہیں، لیکن تھوڑی سی غفلت اور عدم توجہ سے پانی اندر چلا جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کفارہ نہیں. اس طرح کی خطا نبیوں سے ممکن ہے. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے مشائخ ماتریدیہ کا عقیدہ ہے. حوالے کے لیے الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف جو صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو متی بلخی والی نہیں. میں فقہ اکبر کی بات کر رہا ہوں، فقہ ابسط نہیں کر رہا، جس کو ہمارے مشائخ فخر الاسلام بزدوی جیسوں نے رضی اللہ تعالی اپنے اصول کی شروع میں لکھ دیا وقد صنف ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فی ذلک کتاب الفقہ الاکبر، یہ ان کی تصنیف ہے. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو امام اعظم کی تصنیف ہونے میں تشکیک ڈالنا یہ معتزلہ کا کام ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو فروع میں حنفی ثابت کرتے تھے، تو وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے عقائد ابو حنیفہ سے نہیں ملیں گے تو ہم پر اعتراضات ہوں گے، لہذا ثابت کرو، کوشش کرو کہ فقہ اکبر کو ان کی تصنیف نہ ثابت ہونے دو. یہ سعی نامشکور ان کی ہے. جو میرے پاس مجموعۃ الرسائل العشرہ امام اعظم کے 20 صفحے پر صاف ہے. والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر وقد كانت منهم زلات وخطایا. یہ امام اعظم کا عقیدہ. پھر ہمارے حنفی امام مشہور دنیا میں صاحب غمز و عیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر امام حموی حنفی، ان کی کتاب ہے تعلیق القلائد علی منظومۃ العقائد. یہ متن بھی ان کا ہے اور یہ شرح بھی ان کی اپنی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے وَأَمَّا صَحْبُهُ فَالنَّقَلَ ابن جماعہ ان الانبیاء معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا خلافا للحنفیہ فی سہو الصغائر. اور حنفیہ یہ ماتریدی مراد. وهو مخالف لما حكى فيه التفتزاني الاتفاق ولعله اراد بالاتفاق اجماع المتقدمين وجمهور الملاحظ ان الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني وابو الفتح الشارستاني والقاضي عياض انهم معصومون عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا واختاره تاج الدين سبكي
قال بعض الفضلاء ولا يبعد ان يكون المراد بالاتفاق هو التجويز ومورد الخلاف هو الوقوع، کہ جائز ہونا صغائر کے صحابن وقوع کا اس پر اتفاق ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا، یعنی حنفی اور مالکی صاحب کا۔ اختلاف کس میں ہے؟ وقوع میں۔ وقوع کے قائل ماتریدیہ ہیں، وہ نہیں ہے، یہ وقوع کی بات ہو رہی ہے انبیاء علیہ السلام کے متعلق۔ اب خدا را بتاؤ تو صحیح، جہاں ایک اتنا بڑے عظیم لوگ مشائخ جس میں چاروں سلاسل روحانی جو ہیں ان کے تک مشائخ کثیر تعداد میں جس مذہب میں ہیں وہ مذہب ماتریدیہ، جس میں داتا علی حجویری بھی ہیں، خود تاجدار گولڑا بھی ہیں، سب۔ تو وہ وقوع صغائر ساون انبیاء علیہ السلام سے جائز سمجھ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو گستاخ کہو گے کہ اہل بیت کا، ان کے تلامذہ جو حقیقت میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے رتبہ اجتہاد سے اوپر رتبہ رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے استاد کا خیال لحاظ نہ رکھتے اور اپنا مذہب شائع کرنے میں اپنے استاد کی بے ادبی نہ سمجھتے، تو ایمان سے کہتا ہوں شافعیہ مالکیہ اور حنبلیہ کی طرح وہ حقدار تھے صاحب مذہب بننے کے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا گستاخ اہل بیت ہیں؟ کچھ تو شرم کرنی چاہیے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ پڑھو، یہ وہی غلو ہے اور یہ جاہلانہ غلو ہے۔ تو یہ لوگ اپنے مذہب جس کا وہ دعویٰ رکھتے ہیں اس سے منحرف ہیں۔ تو بتائیں جب اتنے بڑے ظلم میں جانبین شریک ہیں تو مناظرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں یہ پہلی بات تھی، زیادتی کی ان لوگوں نے جنہوں نے اتنے کہنے پر طوفان کھڑا کر دیا، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، جو ایک فریق کہتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آیت کے عموم سے وہ استدلال کر رہی تھی، صدیق اکبر کی طرف سے دلیل پیش کرنے سے پہلے صدیق اکبر پاک نے جب دلیل پیش کی، بی بی پاک پر ثواب ظاہر ہو گیا، انہوں نے رجوع کر لیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر نہیں تھی اس وقت، رجوع فرمانے کے بعد بھی خطا پر نہیں تھی۔ بات سمجھنا، جس وقت انہوں نے عموم سے استدلال کیا اور مخصص صدیق اکبر پاک کی طرف سے ابھی نہیں پہنچا، تو اس وقت وہی خطا پر کہنے کا کیا معنی؟ جو دوسرے فریق کے شیخ اور بڑے سے بات سرزد ہوئی، جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں، مطالبہ فرما رہی تھیں، اس وقت خطا پر تھی، اس وقت خطا پر کہنا یہ مناسب نہیں بنتا۔ کیوں؟ کہ ایک شخص جب استدلال کرتا ہے اولاً اور دلیل ثانی جو ہے اس کے سامنے آتی نہیں، اس وقت اس کے خطا کے مرتکب ہونے کا قول کرنا یہ عجیب ہے۔ لیکن بھائیو بات سمجھنا، وہ جس نے یہ بات کہی اس وقت وہ خطا، یہ اس کی غلطی ہے، یعنی اس حوالے سے نہیں کہ خطا کی نسبت اجتہادی کی اہل بیت میں سے کسی کی طرف وہ جائز نہیں بنتی، یہ جہالت ہے، وہ پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ تو ان کو انبیاء علیہ السلام سے بھی اونچا دکھانا ہے، یہ تو کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے ابھی بتا رہا ہوں ماتریدیہ کا کیا مذہب ہے، تو اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہو، ادھر اختلاف کی گنجائش بھی نہ سمجھنا، تو یہ تو انبیاء سے بڑھانا ہے۔ اور یہی رفضی تفضیل ہے جس کو علماء نے کفر کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اس وجہ سے انصاف نہیں بنتا کہ ابھی تو دلیل خلاف پہنچی نہیں، سامنے آئی ہی نہیں، تو خطا کی نسبت یہ بھی نا انصافی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ علمی جو امانت داری اور انصاف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ایسی نسبت اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ جب دلیل ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر دی گئی اور اس دلیل پیش ہونے کے بعد جو بخاری شریف میں آیا
فغضبت فاطمہ فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ، بی بی پاک ناراض ہو گئی، پھر ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ بولنے کو ترک کرنے پر مصر رہی۔ یہ جو بخاری اس کے اوپر کلام میں کچھ سند یا کسی دیگر حوالے سے بھی نہیں کروں گا، جس طرح ان لوگوں میں مشہور ہے اس طرح بات کر رہا ہوں، اور جس طرح بخاری میں آیا ہے۔ تو دلیل ثانی ظاہر ہونے کے بعد بی بی پاک ناراض ہیں صدیق اکبر پر۔ یہ جو ہے اس کو خطا اجتہادی کہنا ہے یا نہیں؟ نمبر 1، پھر بی بی پاک کے مذہب اور قول کو ترک کر دینا تمام صحابہ، تمام اہل بیت، مولا علی سمیت اور تمام اہل سنت کا، اس قول کو، اس مذہب ترک کر دینا ان لوگوں کا، کیا یہ ان کی ثواب سواد کے ساتھ ان کے ثواب پر ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا خطا فی الاجتہاد کو ظاہر کرتا ہے؟ بلکہ یہ مناظرے میں خود مان رہے ہیں ایک فریق، بلکہ دونوں میرے خیال میں۔ پھر بی بی پاک نے رجوع فرما لیا۔ اب رجوع جب فرما لیا، تم نے ترک کر دیا ان کے قول اور مذہب کو، تو کیا اس وقت، پہلے وقت میں نہیں جب وہ استدلال فرما رہی تھی، وہ ناانصافی تھی، اس وقت خطا کی نسبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کیا مطلب کہ اب انصاف کے حوالے سے، ورنہ عقیدہ تو پہلے بتا چکا ہوں نا، کوئی مجتہد ہے، دلیل ظاہر ہونے سے پہلے، دلیل ظاہر ہونے کے بعد خطا اجتہادی کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ گستاخی نہیں۔ اگر یہ گستاخی ہے تو قرآن کے بھی خلاف جانا پڑے گا، حدیث کے خلاف جانا پڑے گا، تمام صحابہ کے اجماع کے خلاف جانا پڑے گا، تمام ائمہ کے اجماع کے خلاف جانا پڑے گا، جو جگہ جگہ پر کبھی مولا علی کو خطا پر کہتے ہیں، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ تو اب بھائی جس وقت کے جو مذہب صواب تھا وہ ظاہر ہو گیا، وہ صدیق اکبر کا ہے، جس بنا پر ترک کیا جا رہا ہے قول ثانی کو ترک کیا جا رہا ہے، تو اب خطا پر کہنا ہے یہ نہیں۔ اب آپ خود سن لیں، سمجھ لیں، یا تو کہیں وہ بھی ثواب پر ہیں، یہ بھی ثواب پر ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر ان کے قول کو لینے والے وہ بھی ثواب پر قرار پائیں گے اور وہ رافضی ہیں، پھر بھی اپنا مذہب کا بیڑا کر کیا۔ اگر دونوں کو ثواب پر نہیں کہہ سکتے تو دونوں کو خطا پر بھی نہیں کہہ سکتے، دونوں کو خطا پر کہتے ہو تو پھر اپنا مذہب غلط ہو گیا، صدیق اکبر اور تمام صحابہ غلط ہو گئے، اہل بیت تمام غلط ہو گئے۔ اور اگر ایک کو ثواب اور ایک کو خطا پہ کہنا ہے اور یہی ضروری ہے، تو پھر ثابت ہوا کہ اسی میں انصاف ہے الٹا، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر وہ شخص جس نے پہلے یہ جملہ کہا تھا اس طرح کا جملہ بولتا تو ہو سکتا ہے اتنا طوفان اس کے خلاف نہ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے یہ بول دیا، ٹھیک ہے، تو اب جو مذہب سے انحراف ہے اس کا جھنڈا جنہوں نے اٹھایا ان کا بھی تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک دوسرے کی ضد میں اتنا غلو کرنا کہ اپنے مذہب کو ہی چھوڑ دینا، یہ کیا عقل مندی ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حسنیت، حسینیت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد۔ باقی جانبین میں عجیب عجیب غلطیاں ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہے تحویل قبلہ والی حدیث کی، اس کو اتنا تمیز نہیں کہ وہ دونوں طرف واحد ہے، اجتہاد نہیں، اور مسئلہ اجتہاد میں کلام ہو رہی ہے، تو تمہارے وہ مسئلہ اور مثال میں مطابقت ہی نہیں ہے۔ باقی رہا ایک نے عبارت پڑھی تاجدار گولڑک، بار بار پڑھتا ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیوں پڑھ رہا ہے،
بیچاروں کو تاجدار گولڑا اور اعلیٰ حضرت کا اردو کلام سمجھنے کی صلاحیت نصیب نہیں ہوئی. یہ ان حضرات کا کلام وہی سمجھتا ہے جو خصوصاً منطق، اس میں تو اس کو مہارت ہو، کیونکہ یہ جملے ایسے لکھتے ہیں جس طرح کے مناطق لکھتے ہیں. اور ان لوگوں میں اردو سمجھنے کی، ان لوگوں کی اردو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کے مشائخ میں نہیں ہے ان بیچاروں کو کہا. میں نے تو سوالات ہر طرف کر کے دیکھ لیا. آپ کو پتا ہے دستار سیدی وغیرہ سب کو ہم نے سوالات، ایک سوال کیا اعلیٰ حضرت کا تو اسی کا جواب نہیں آ سکا. تو وہ بار بار پڑھتا ہے اگر بمقتضی بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی. اگر بمقتضی بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی. بار بار کہتا ہے اور خود کہتا ہے کہ عفو و تطہیر کا تعلق گناہ کے ساتھ ہوتا ہے، خطا اجتہادی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس پر تو اجر ہوتا ہے. اور پھر اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. وہ بھائی اس جملے کو تو سمجھو یہ کیا ہے، خود ہی تو کہہ رہے ہو زیر عفو و تطہیر. عفو گناہ پر ہوتا ہے، خطا اجتہادی میں عفو نہیں ہوتا، وہاں تو اجر ہوتا ہے. فلو اجر واحد حدیث میں آ گیا. تو یہ جو فرمان ہے تاجدار گولڑا، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بمقتضی بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو یہ تو خطا غیر اجتہادی کی بات ہے، جس میں عفو کے تحت جو کچھ آ سکتا ہے وہ سب آ جائے گا. تو پتہ نہیں کیوں خوش ہو کر بار بار پڑھ رہا ہے. یوں سمجھیے کہ اپنے مناظرے میں اپنی شکست کے لیے، اپنی موت کے لیے اپنی ہی لاٹھی کو استعمال کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا حق بنتا ہے؟ بھئی تراری اور بات ہے، علم اور چیز. سمجھ نہیں آئی بات. ہاں میں اتنا گزارش کرتا چلوں کہ بی بی پاک کے راضی ہونے کی روایت مرسل آئی ہے امام شعبی سے، جس طرح کہ فتح الباری میں، اور سند بھی اس کی صحیح ہے شعبی تک، لیکن ہے مرسل. حافظ فتح الباری میں فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو جھگڑا تو ختم ہو جائے گا. اگر صحیح نہ ہو تو صحیح حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ بی بی پاک ناراض ہوں. امام ابی مالکی نے مسلم کی شرح میں ایک بات یہاں لکھی ہے، وہ ہمارے بھی دل کو لگی اور آپ کے بھی دل کو لگی. بی بی پاک کے کراہت اور غضب، ناراضگی کے متعلق. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک، جو مسلم میں آیا ہے، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کان بعضهم یقول هذا كعالم افتى بمسألة وخالفه غيره فيها فإنه يجد على من خالفه لا أنه كما يتبادر إلى الفهم في العرف. فرمایا یہ ایسے ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جیسے ایک عالم فتویٰ دیتا ہے کسی مسئلے کا اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، تو پھر طبعی طور پر اندر اس کے خلاف کراہت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو بندہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اپنے اس قلبی کیفیت کو جانتا ہے. یہ ایک طبعی فطری چیز ہے، اس کے خلاف کراہت دل میں پیدا ہونا. یہ جو کراہت تھی سیدہ پاک کے پاس وہ اسی طرح تھی، یہ کراہت شرعی نہیں تھی. کیوں کہ جب دلیل ثابت ہو گئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، واضح حدیث پاک آ گئی، تو کیسے ممکن ہے وہ سننے کے بعد پھر شرعی طور پر ناراض رہنا. تو یہ ہجران طبعی تھا، شرعی نہیں تھا. کیا کہنا ہے؟ ہاں، یہ ترک ان کا، یہ کراہت ان کی طبعی تھی، یہ شرعی نہیں تھی. یہ جو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس بات کو سنتے ہوئے وہ دور ہو گیا. ورنہ یہ بی بی پاک کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بابا جان مبارک سے کسی واسطے سے، اور واسطہ بھی اتنا اکبر، سننے کے بعد، فرمان سننے کے بعد پھر وہ کراہت یا غضب پر رہیں. یہ ایک طبی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوا ہے. ایک فریق کی طرف سے دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی تمہارے بڑے نے کہا ہے علی سبیل ندرت خطا ہو سکتی ہے، اور پھر مثال دی ہے 1000 سے 5 مستثنا کر لو. تو یہ اب اس پر پورے زور سے چڑھائی کرتا ہے کہ میں نے کہا آپ کی ماں نے غلطی کی، دیکھو آپ پر چہرہ بگڑ رہا ہے آپ کا، یہ گستاخی سمجھ رہے ہو، سمجھ بس بات ختم. اب اس کو اتنا تمیز نہیں کہ کلام کے معانی ہمیشہ متعین کرنے کے لیے
مختلف قرائن ہوتے ہیں، قرائن. جب بحث چھڑی ہو علمی، اہل علم کی، ادھر جو لفظ خطا بولا جاتا ہے وہاں پر قرینہ ہے، ہر بندے کا ذہن خطا اجتہادی کی طرف جاتا ہے. ورنہ گناہ وہاں پر کیا مانا، زنا بدکاری کیا مانا؟ ممکن ہی نہیں کہ اہل علم میں بات چل رہی ہے، ایک بولے آپ نے خطا کی تو دوسرا سمجھے یا لوگ سمجھے اس نے کہا ہے آپ نے گناہ کیا. وہاں پر قرینہ بتائے گا، سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں پر خطا اجتہادی مراد ہے. اور جو تو مثال دے رہا ہے اس کی ماں کی، جب تو خطا کا کہتا ہے تو یہ ہے بے علموں کی بات. اس کی ماں بے علم ہے، وہ مجتہد نہیں ہے. جب اس کی طرف تو خطا کی نسبت کرے گا اور کہے گا اس کی ماں خطا کار ہے تو پورا معاشرہ سمجھے گا بدکار ہے. تو تم لوگوں کو اتنا ہی تمیز نہیں؟ کیا دلیلیں بتاتے ہو، بناتے ہو؟ کیا تمہارا دعویٰ ہوتا ہے؟ نہ تمہیں دعوے کا پتہ ہے نہ تمہیں دلیل کا پتہ ہے. تم اہل سفسطہ ہو، تمہاری باتوں کو شعری باتیں بھی نہیں کہہ سکتے، خطابی بھی نہیں کہہ سکتے. تمہاری باتیں سفسطی ہیں، شور و شغب ہے دونوں طرف. ایک طرف بھی حکیم نہیں بیٹھا، دونوں طرف سے شور و شغب ہے. وہ اس کے خلاف رگیں پھلا رہا ہے اور یہ اس کے خلاف رگیں پھلا رہا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کیوں ایسے بدتمیزی کے ماحول بناتے ہو؟ میرے دوستو، یہ ہم نے چند باتیں جو بغیر غور و تأمل کے ساتھ سننے کی نکالی اور ان پر تبصرہ کیا. اگر مکمل نکالیں اور ایک ایک بات پر تبصرہ کریں تو خدا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے مناظروں سے ہماری عوام کو دور رکھے تاکہ مناظرے سے یہ عوام گمراہ نہ ہو جائے. جانے بہن میں ایسے جو بیٹھے ہیں فضلاء، ان سے بچائیں، دور رکھیں. ہماری اس تنقید پر کوئی ناراض نہ ہو. ثالث نے خود کہا، مناظرے کے ثالث نے خود کہا کہ عوام فیصلہ کریں. تو ہم عوام میں سے یہی فیصلہ کر رہے ہیں. کاش کہ دونوں مناظرے کے لیے نہ بیٹھتے، اتنے نالائق ہیں. اگر یہی دنیا کو خچیں سنانا تھی تو اس سے مناظرہ نہ ہونا بہتر ہے. یہ فیصلہ عوام کا. ثالث صاحب کے متعلق گزارش ہے کہ ثالث ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں تو وہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی ثالث بنانے کا کیا مقصد؟ کاش کہ نہ مناظرہ ہوتا اور نہ ہی ایسے گم سم ثالث کو ثالث بنایا جاتا.